السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دل تھام کر بیٹھیے، بڑی خبر آنے والی ہے۔ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ اگلے 2 روز بھی بہت اہم ہوں گے۔ کیا سوچا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، وہ کامیاب ہوگی یا نہیں، اور عمران خان کا، ان کی جماعت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، یہ سارے معاملات کیونکہ انتہائی اہم مرحلے میں ملک کی سیاست داخل ہو چکی ہے، اور وہ بھی قانونی محاذ پر، عدالتی محاذ پر۔ سیاست تو سیاسی میدانوں میں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک پیپلز پارٹی ہے، وہ جلسے ولسے کر رہی ہے، لیکن باقی جماعتیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ انتخابات چھوڑ جائیں، بھول جائیں، انتخابات نہ کروائیں فی الحال۔ لیکن جو باقی جماعتیں ہیں وہ قانونی محاذ پر تو بہرحال اپنے معاملات چلا رہی ہیں۔ تو قانونی محاذ پر بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اور سیاسی محاذ بھی پھر اگلے 2 روز کے بعد گرم ہوگا۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون اس میں کیا کرے گی، یہ سب سے جو ہے وہ اہم سوال ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون سب سے بڑا جو ہے وہ پلیئر سمجھی جا رہی ہے، سب سے بڑا کھلاڑی سمجھی جا رہی ہے 2024 کے انتخابات میں۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون ظاہر ایک بڑی جماعت ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور مسلم لیگ نون کے امکانات بھی ہیں حکومت بنانے کے، حکومت میں آنے کے۔ تو سب کی نظریں مسلم لیگ نون کی طرف ہیں، اور اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو گزارش کی، گزشتہ کچھ دنوں سے مسلم لیگ نون بالکل خاموش ہے۔ پہلے تو اجلاس چل رہے تھے نا مسلم لیگ نون کے پارٹی کے ٹکٹس کے حوالے سے، مگر وہ 20-21 اجلاس کے بعد پھر خاموشی ہے، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تحرک نہیں ہے۔ مگر اب خبر آئی ہے کہ جی اب ہم آنے لگے ہیں میدان میں۔ کس حکمت عملی کے ساتھ مسلم لیگ نون میدان میں آ رہی ہے، اور اتنا ڈیلے کر کے کیوں میدان میں آ رہی ہے، یہ معاملہ جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور لیکن اس سے پہلے آج جو بڑی خبر ہے، جو عمران خان صاحب کی زندگی کی مشکل ترین جو خبر ہو سکتی ہے، یا بدترین خبر ہو سکتی ہے، یا آج کا دن عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے ایک مشکل ترین دن، یعنی لمحہ لمحہ عمران خان صاحب گن رہے ہوں گے کہ ہوگا کیا۔ معاملہ انٹرا پارٹی الیکشن کا، تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف عمران خان صاحب نے وکیلوں کے حوالے کر دی۔ وکیلوں نے کچھ کیا ہی نہیں بھائی، کوئی ایسی حکمت عملی تھی نہیں جس سے پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ دلائی جا سکے، یا تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا بلے کے نشان کا مقدمہ ہے وہ کوئی صحیح طریقے سے لڑا جا سکے۔ کوششیں کی جاتی رہی کہ فیور لی جائے، اسی لیے، اور کہہ کر بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ جی ہم پشاور ہائی کورٹ اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمیں انصاف مل جاتا ہے، اگر ہم اسلام آباد جائیں یا لاہور ہائی کورٹ جائیں تو وہاں پر تو ہمیں انصاف بھی نہیں ملتا، اور ہمارا گرفتار ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، اٹھائے جانے کا۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا، کل بھی سماعت تھی۔ بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، آج 10 جنوری ہو گئی ہے، 2 دن کل اور پرسوں اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو پھر ظاہر تحریک انصاف انتخابات میں نہیں جا سکتی، ان کے امیدوار جو ہوں گے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ تو بڑا کروشل قسم کا ٹائم تحریک انصاف پر چل رہا ہے بہت، اور ستارے جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاملات اچھے نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے، مزید بگڑیں گے۔ تو جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ معاملہ لے کر گئے پشاور ہائی کورٹ۔ اچھا، پشاور ہائی کورٹ نے بغیر کسی کو نوٹس کیے، اپنا سنگل بینچ نے، انہوں نے جناب معطل کر دیا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا، اور اس کے بعد پھر اگلی سماعت پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور تحریک انصاف سے بلے کا فیصلہ واپس لینے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ بحال ہو گیا۔ پھر ڈی بی بنی، ڈی بی میں کل سماعت تھی، اور کل تحریک انصاف کہ وکلاء اس طرح اپنا کیس پیش ہی نہیں کر سکے۔ کبھی کوئی کسی کا انتظار کرتا رہا، جج صاحب کو کہا گیا کہ جی ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے آنا ہے، یہ ہونا ہے۔ بہرحال سماعت، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل، پھر اعتراض کرنے والوں کے وکیل، انہوں نے بھی ذرا ٹائم شائم لگایا۔ تو کل توقع تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے گا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آج پھر سپریم کورٹ نے معاملہ دیکھنا تھا۔ تو ہوا یہ کہ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکی اس طرح، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ معاملہ آج پر رکھ دیا ہے۔ اب آج پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا
انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے کر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا، وہ فیصلہ الیکشن اپنا پشاور ہائی کورٹ برقرار رکھتی ہے یا پھر کل عدم قرار دے دیتی ہے. تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے معاملہ دیکھنا ہے. اب پتہ نہیں پہلے سماعت پشاور ہائی کورٹ کی ختم ہوگی یا سپریم کورٹ کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی آج 3 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے پر بنا لیا ہوا ہے. خود اس کی سربراہی کریں گے جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں پی ٹی آئی کی اپیل کو دیکھیں گے. اپیل کیا ہے کہ جی یہ بلے کا نشان ہم سے واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن تو آتھورائزڈ ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن تو ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اور لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی. تو ہمیں بطور پارٹی اگر ہمیں نشان ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر ہمارا الیکشن تو ہم نہیں لڑ سکتے. تو ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ بھی ہے. آج پتہ چل جائے گا دونوں عدالتوں میں سے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑ سکتی ہے نہیں لڑ سکتی. میں آج پر زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ 13 تاریخ کو حتمی فہرستیں جاری ہو جانی ہیں. تو جب یہ معاملہ عدالتوں میں ہے تو عدالتوں کے سامنے یہ معاملہ بھی ہے کہ جی صرف 1-2 دن ہے، اس 1 آدھ دن میں ہی فیصلہ ہونا ہے. یا آج اگر فیصلہ کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی ٹکٹوں کی تقسیم میں، اعلان کرنے، امیدواروں کے اعلان کرنے میں. تو کبھی امکان یہ ہے کہ آج کٹاکٹی نکل جائے گا، جس کے لیے میں نے کہا نا کہ آج عمران خان کی زندگی کا مشکل ترین دن ہے اور بدترین دن بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگر سپریم کورٹ تک بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا اور سپریم کورٹ کہہ دے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے، آپ نے انتخابات کروائے نہیں اور مذاق کرنے آ گئے ہمارے سامنے. یا تو پراپر انتخابات کروائے نا، اپنے قواعد بتائیں، اپنے ضوابط بتائیں کہ آپ نے کن قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق انتخابات کوائیں انٹرا پارٹی، تو پھر ہم دیکھ لیں. اگر وہاں جا کر بھی الیکشن کمیشن میں جو بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا کہ جی دیکھیں ہمارا تو کوئی آئین ہے ہی نہیں، آئین میں کوئی ایسی کوئی شکی نہیں ہے جس کے انتخابات کیسے ہوں، اگر یہی اپنا دلیل وہاں جا کر رکھی سپریم کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال ہے. تو پھر ظاہر ہے بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا. تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کہاں ہوگی؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی پھر الیکشن میں نہیں ہوگی. پھر پلان بی کے تحت کوئی ایک نام سے، کسی بھی نام سے کوئی پینل ہوگا ملک بھر کے لیے، اور وہ پینل جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے. وہ بہرحال آگے کا معاملہ ہے. اچھا اب میں آتا ہوں جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے نا، سب سے بڑا پارٹنر، وہ ہے مسلم لیگ نون. یہی کہا جا رہا ہے. اب مسلم لیگ نون کے متعلق مسلسل، اور ہم بھی تقریباً روزانہ ایک ویلاگ اس پر ہو رہا ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے نا، کہ آج ہو گئی ہے 10 جنوری. 13 جنوری کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 13 جنوری کو الیکشن امیدواروں کی فہرستیں جاری ہونی ہیں، لیکن ٹکٹیں جاری نہیں ہوئی مسلم لیگ نون کی. اور پھر خاموشی تھی. ٹکٹیں کب جاری ہوں گی کچھ نہیں پتہ تھا، کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا. اللہ اللہ کر کے احسن اقبال صاحب نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ ٹکٹیں کب جاری کرے گی مسلم لیگ نون. تو بتایا گیا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ 12 جنوری کو ٹکٹیں جاری کرے گی. 12 جنوری یعنی یہ ہو جائے گا جمعے کو ٹکٹیں جاری کرے گی مسلم لیگ نون. آج 10 بدھ ہے، ہاں بالکل. تو 12 جنوری کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹیں جاری کرے گی. اب 12 جنوری کا دن کیوں چنا گیا ہے؟ اتنا ٹائٹ کیوں کیا گیا اپنے امیدواروں کو؟ اب امیدواروں کے پاس ٹوٹل وقت ہوگا 1 مہینے سے بھی کچھ دن کم، جب 12 جنوری کو ہوگا 4 دن کم. اچھا اب اس میں جو امیدوار جن کو یقین ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا، انہوں نے تو رسک لے کے خرچہ کر لیا ہوگا نا، اپنے پینافلیکس وغیرہ بینر شینر چھپوا لیے ہوں گے. جن کو یقین نہیں تھا کہ ان کو ٹکٹ ملنی ہے نہیں ملنی، وہ پھر یہ کام کریں گے، ایمرجنسی بنیادوں پر اپنا بینر پوسٹرز یہ چھپوائیں گے، ہورڈنگز چھپوائیں گے، سڑکوں کو سجائیں گے اپنے بینر سے، گلیوں میں جھنڈے لگوائیں گے، یا وہ اپنے الیکشن کیمپین کریں گے. ہیومنلی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا. تو اتنا ٹائٹ کیوں کیا مسلم لیگ نون نے؟ اب وہ راز بھی میں نے پا لیا ہوا ہے، وہاں تک بھی میں پہنچ گیا ہوں. اشارے کنائیوں میں یہ بات میں نے کئی ویلاگس میں گزارش کی ہے کہ بنیادی جو حکمت عملی ہے نون لیگ کی، اس میں وہ انہوں نے رسک لیا ہے کہ بالکل آخری وقت پہ اعلان طور پر ٹکٹوں کا اعلان کر کے ان لوگوں کو مسلم لیگ نون کے جو نظر انداز ہو جائیں گے، جو کمپرومائز ہو جائیں گے، جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں. میری کل پیپلز پارٹی کے ایک بڑے لیڈر سے بات ہو رہی تھی،
میں نے ان سے پوچھا یار مسلم لیگ نون تو ٹھیک ہے، ان کو تو ان کا تو کوئی اتنا ظاہر ان کے لیے پرابلم ہے کہ ان کے پاس اتنے کینڈیڈیٹس ہیں، وہ امیدوار نہیں اپنا ابھی تک ڈکلیئر کر رہے، ٹکٹس نہیں اناؤنس کر رہے، سمجھ آتا ہے۔ آپ لوگ کیوں، پیپلز پارٹی جس کے پاس ہر حلقے میں ایک ایک امیدوار ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی کیوں پنجاب کے معاملے پر ابھی تک خاموش ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کی ٹکٹوں کے اناؤنسمنٹ کا۔ پی ٹی آئی اگر بلے کا نشان مل گیا تو ٹکٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، نہیں ملا تو پھر کوئی اور صورتحال بنے گی، ظاہر ہے۔ تو ہم یہ انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا جی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون والے اپنا کام جانے، آپ اپنا کریں، اس میں انتظار کرنے والی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہے یہ کہ ہمارے پاس پورے صوبے میں تگڑے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون سے نظر انداز ہونے والے لوگ جن کو شک ہے کہ ہم نظر انداز ہو سکتے ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہیں، اور کچھ کے اوپر ہماری نظر ہے کہ اگر یہ فلاں صاحب نظر انداز ہو گیا فلاں حلقے میں تو اس کو اپروچ کر کے راتوں رات اس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس لیے چپ ہیں کہ پہلے مسلم لیگ نون اپنے امیدواروں کے جو ہے وہ اعلان کر لے، پھر بچے ہوئے جو امیدوار ہیں ہم اٹھا لیں۔ اب ظاہر ہے ہر حلقے میں تو ان کو پیپلز پارٹی کو اس طرح وہ امیدوار ملیں گے نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہ اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون نے بالکل 12 جنوری کا فیصلہ کیا کہ جی 12 جنوری کو ہم ٹکٹس دیں گے۔ اچھا پیپلز پارٹی کو ایک اور چیز کا ہے، وہ اپنا ایک اور جگاڑ سوچ میں ہے پیپلز پارٹی، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بلے کے نشان پر نہیں آتے اور ان کو لگتا ہے کہ یار اب ان کا الیکشن خراب ہو رہا ہے، تو وہ بھی ان میں سے بھی کافی سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف آ سکتے ہیں آخری گھڑی، تو ان کو بھی لے کر ہم آخری وقت پر ان کو ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، تگڑے کینڈیڈیٹ کی تعداد بڑھ جائے۔ یہ تو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے۔ نون لیگ کی میں نے آپ کو بتا دی کہ موقع نہ ملے امیدواروں کو، جو امیدوار نظر انداز ہو جائیں ان کو کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا، لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو الیکشن مہم چلانے میں ان کو ذرا کم وقت ملے گا، تو وہ اپنا پراپر کنونسنگ نہیں کر پائیں گے حلقے میں۔ یہ تو ہو گیا۔ اچھا اب دوسری حکمت عملی مسلم لیگ نون کی کیا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ جی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھا جائے، جس کو ٹکٹ نہ بھی دی جائے اس کو کوئی وعدہ اس کے ساتھ کر کے کل کے لیے اس کو اپنے ساتھ جوڑا جائے۔ وہ کیا وعدہ ہے جی؟ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو سینٹ کے انتخابات میں ان کو اکوموڈیٹ کریں۔ کتنوں کو اکوموڈیٹ کریں گے سینٹ میں؟ ظاہر اتنے زیادہ تو اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے، تو سینٹ کے علاوہ پھر ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن ہوں گے۔ فرض کر لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ایاز صادق کو لاہور سے شاید نظر انداز نہ ملے ٹکٹ، ایاز صادق کو کہا جائے گا کہ جی ایک نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے، شہباز شریف صاحب نے ایک سے زائد حلقوں پر الیکشن لڑنا ہے، جہاں وہ حلقہ خالی کریں گے آپ جہاں وہاں الیکشن لڑ لیجئے گا۔ وہ تو ایسے ہو جائے گا۔ تو کچھ کو تو ضمنی الیکشن میں چند کو ضمنی الیکشن کے کا آسرا دیا جا رہا ہے، کچھ کو سینٹ ٹکٹ کا آسرا دیا جا رہا ہے، لیکن جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں ہر ضلع میں، ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم آتے ہی اقتدار میں ہم فوراً کوشش یہ کریں گے کہ ہم فوراً بلدیاتی انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ پھر کسی کو میئر بنایا جائے گا میونسپل کارپوریشنز کا، کسی کو چیئرمین بنایا جائے گا میونسپل کمیٹیز کا، کسی کو اپنا تحصیل ناظم چیئرمین بنایا جائے گا، مطلب جو بھی ایک سسٹم ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگ کھپ جائیں گے۔ تو مسلم لیگ نون عام انتخابات سے نکل کر حکومت اگر ان کی بنتی ہے تو وہ پھر اپنے لوگوں کو یہ ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم پھر آپ کو بلدیاتی انتخابات میں اکوموڈیٹ کریں گے۔ سینٹ اور ضمنی انتخابات میں تو چند لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ مسلم لیگ نون جا رہی ہے آگے۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو آئی پی پی کے ساتھ 7 یا 9 سیٹیں قومی اسمبلی کی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ان کو دے سکتی ہے، کوئی 5 کہہ رہا ہے، اور صوبائی اسمبلی کی 11، کوئی 25 کہہ رہا ہے، تو وہاں پر تو میکسیمم اتنے ہی لوگ اپنا ڈسٹرب ہوں گے نا مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے ہیں۔ لیکن جو نیچے حلقوں میں ایک ایک حلقے میں جو 2 4 امیدوار ہیں، ان کا اصل ٹینشن ہے مسلم لیگ نون کو۔ وہاں مسلم لیگ نون کیا کرے گی، اس کے لیے
جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے اس طرح، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلدیاتی اداروں میں اکوموڈیٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی، عمران خان صاحب، اب ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وہ بھی انتظار کریں کہ آج یہ دونوں عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ بڑی خبر ان دونوں عدالتوں سے ہی آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔